ان ریفارمز کے سلسلے میں کچھ اپنے پوائنٹس، کچھ ڈیمانڈز جو ہیں وہ حکومت تک اپنی حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ میڈیا والے دوستوں کے تھرو۔ تو ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ سی ایس ایس میں جو ہمارا مین پوائنٹ ہے، مین ایجنڈا ہے، وہ ایج ریلیکسیشن اور اٹیمپٹس جو انکریز کروانے کا ہے، مین ایجنڈا ہمارا یہ ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ہمارے پاس آرگیومنٹس بھی ہیں کہ وہ ہم ایج ریلیکسیشن اور اٹیمپٹس کا کیوں بول رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جیسے پتہ ہوگا کہ ابھی جو کرنٹلی ایج لمٹ اور اٹیمپٹس چل رہی ہیں پاکستان میں، اٹیمپٹس 3 ہوتی ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے لیے اور ایج لمٹ جو ہے وہ 30 ہے۔ تو اب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، کیونکہ جو ابھی سی ایس ایس 2024 کا رزلٹ نہیں آیا تھا اور 2025 کے ایگزام ہو گئے تھے بغیر رزلٹ کے، تو اس سے بھی ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان سب سے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تو ایج ریلیکسیشن کی جائے 35 ایئرس تک۔ اس سے بہت سے لوگ جو اسٹوڈنٹس جو پڑھے لکھے ہیں، جو جاب لیس ہیں، جو پہلے امتحانات دے چکے ہیں، ان کو ایک تو فائدہ ہوگا، اور دوسرا ہم اگر اپنے آس پاس کے ملکوں میں دیکھیں، ریجنل نیشنز جو ہیں ان میں بھی یہی طریقہ کار لاگو ہے، وہی یہی طریقہ کار وضع کیا گیا ادھر بھی۔ تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو ایج لمٹ جو ہے وہ 35 کی جائے اور اٹیمپٹس کی تعداد جو ہے نا وہ 5 کی جائے۔ اور پاکستان میں بھی جو پہلے ایج لمٹ تھی وہ 28 ایئرس تھی، جو 2016 میں گورنمنٹ نے 28 سے بڑھا کر 30 کر دی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ سی ایس ایس جو اسپیشل سی ایس ایس ہوا ہے پچھلے سال، اس میں بھی ایج لمٹ جو ہے وہ 35 تھی، لیکن اس میں پنجاب جو ہے، پنجاب کے لیے وہ جسٹ مینورٹیز کے لیے تھا، باقی تینوں پروونسز انہوں نے باقی اسٹوڈنٹس نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن پنجاب میں کیونکہ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن سیٹس کم پڑ جاتی ہیں، تو ایک تو اس ایج ریلیکسیشن کا اور اٹیمپٹس کا ان اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا جو پہلے اٹیمپٹس دے چکے ہیں یا جو جاب لیس ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کے پی کے کا پی ایم ایس ہے، اس میں بھی ایج لمٹ جو ہے وہ 35 ایئرز ہے۔ تو ایک تو جو میں نے پہلے بات کی 2016 میں حکومت نے 28 سے بڑھا کر 30 سال ایج لمٹ کی، تو تقریباً اس کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ تو تقریباً ہر 5-10 سال بعد گورنمنٹ ریفارمز تو کرتی ہے، تو ابھی تقریباً 10 سال اس چیز کو بھی گزر چکے ہیں، اور 2024 والا بیچ میں مسئلہ ہوا، رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے۔ تو اس طرح کر کے ایک تو وہ 10 سال گزر چکے ہیں ریفارمز ہونے جا رہی ہیں، گورنمنٹ نے خود اناؤنس کی ہیں، تو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، تو اس میں گورنمنٹ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں یہ چیز بھی انکلوڈ کر لے، اور دوسرا ریفارمز کو ویسے بھی 10 سال گزر چکے ہیں، تو اس میں یہ اگر انکلوڈ ہو جائے گا تو بہت سے اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تھینک یو جی۔ میں کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اصل میں ہمارے آنے کا یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 2024 کا بھی جو سی ایس ایس کا رزلٹ تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے 2025 کے ایگزام میں بیٹھ جائیں، 2025 کے ایگزام میں بیٹھ جائیں۔ ہم نے اس کے لیے بڑے جو ہے پروٹیسٹ بھی کیے، ہم نے دھرنے بھی دیے، لیکن ہم پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آنریبل گورنر پنجاب کے کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ہمیں ایک میٹنگ دی کہ آپ ہم سے ملاقات کریں اور ہم اپنی گریونسز کو ایڈریس کریں گے۔ لیکن چلے وہ تو نہیں ہوا، کیونکہ اس میں اس ٹائم بھی شارٹ تھا۔ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر آئے ہیں، ہم ایک ڈیمانڈ لے کے آئے ہیں۔ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سی ایس ایس کا جو ایج لمٹ ہے اس کو 35 کیا جائے اور اٹیمپٹ 5 کیے جائے، کیونکہ پہلے سی ایس ایس کے جو ایج لمٹ ہے وہ 30 ہے اور اٹیمپٹ 3 ہے۔ تو جو اس دفعہ ہوا ہے 2025 میں وہ ہوا، مسئلہ یہ بنا کہ لوگوں کے پاس صرف 3 اٹیمپٹس تھے،
اور ڈی ایم سی جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی کا رول پلے کرتی ہے. تو لوگ ڈی ایم سی کے بغیر رزلٹ دے کے بغیر 2025 میں بیٹھ گئے. ان کا تو نقصان ہوا بقول یہ ایف پی سی کے. اور ہمارا جو ہائی کورٹ کا وہ تھا فیصلہ آیا ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مور دین 3700 اسٹوڈنٹ افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ اس طرح ہے نہیں, اس میں مور دین 40,000 اسٹوڈنٹ افیکٹ ہوئے ہیں. بہت سے ہمارے پاس کیس اسٹڈی اس طرح بھی ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ تھے وہ ایگزام میں بیٹھے ہی نہیں. ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ سے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ایگزام میں اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ اگر آپ کے پاس رزلٹ نہیں ہو اور آپ ایگزام میں بیٹھ رہے ہو تو یہ تو اس طرح ہے جس طرح انسان ایک خودکشی کرے, کیونکہ اس کا رزلٹ پہلے کو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اگر ڈی ایم سی میرے پاس ہے نہیں اور میں جا کے ایگزام میں بیٹھ جاؤں تو نقصان ہی ہونا ہے. تو اس وجہ سے ہم اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے, اور ہمارا مطالبہ یہ ایک جینون مطالبہ ہے کہ ایج لمٹ جو ہے سی ایس ایس کا انکریز کیا جائے. اور کیوں انکریز کیا جائے؟ کیونکہ ہمارے جو ریجنل کے پاکستان میں, اچھا پاکستان کی میں بات کرتا ہوں, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایف پی سی نے یہ کیا ہے 2016 میں جب ان کو ضرورت یہ لگا کہ ضرورت ہے ایج لمٹ انکریز کرنے کا, تو انہوں نے 28 سے لے کے 30 تک ایج کی حد کر دی. اب جو ہے اس کو ایک ڈیکیڈ گزر گیا ہے, آلریڈی ان امپلائمنٹ بھی ہے, اسٹوڈنٹ بھی زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس کو انکریز کیا جائے, کیونکہ سی ایس ایس کی جو ایلیجبلٹی ہے وہ بی اے ہے, گریجویشن 14 ایئرز ہے, یا بی ایس سی ان لوگوں نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا پاکستان میں جتنے ایچ ایس سی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ادارے ہیں انہوں نے بی اے کو ختم کر دیا. انہوں نے کیا کہ بی اے سسٹم 4 ایئرز ایجوکیشن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں 16 ایئرز لگ جاتے ہیں, تو 2 ایئرز تو وہاں پہ ایک کینڈیڈیٹس کے شارٹ ہو گئے ہیں. تو وہ جب تیاری کرتے ہیں تو 26 ایئرز تیاری میں لگ جاتے ہیں سی ایس ایس کے. ایک منٹ, سی ایس ایس کی تیاری میں 26 ایئرز لگ جاتے ہیں, باقی رہ جاتے تھے 4 ایئرز. تو اس میں کیسے ایک بندہ تیاری کرے 3 اٹیمپٹس کے لیے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس اٹیمپٹ کو انکریز کیا جائے 35, اور اس کے ساتھ جو ہے ایج انکریز کیا جائے اور اٹیمپٹ بھی 5 کیے جائے. الیاس میرا شریف سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ لوگ آئے, آپ ہماری بات سننے کے لیے آئے. لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ آئے تھے, ہم نے آپ سے سی ایس ایس ڈے کے حوالے سے اس وقت بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. اس وقت ہم 2024 کے رزلٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ایگزامس کے ڈیلے کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ایگزام تو ہو چکے, اور اب ہم اسے آپ کے پاس آئے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس میں بچوں کو ایج کرके دی جاتی ہے 21 سے 30 سال کی, اور اٹیمپٹس دی جاتی ہیں 3. لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایچ ای سی نے اپنے رولس میں چینجز کیے ہیں, انہوں نے بی اے اور بی ایس سی کو ختم کر دیا ہے. اب ایک کینڈیڈیٹ کو گریجویشن کرنے کے لیے 4 سال لگ جاتے ہیں, چونکہ ایف پی ایس سی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی 16 ایئرس ایجوکیشن ہو, جبکہ پہلے والی ایجوکیشن کو وہ ختم کر چکے ہیں بی اے بی ایس سی کو. اب جب ایک بچہ گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے پاس پیچھے اتنے سال بچتے نہیں ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے سی ایس ایس کی تیاری کر سکے. اس کو ایک سفیشینٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ اپنے کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 35 سال کی ایج دی جائے اور ہماری اٹیمپٹس کو 5 کیا جائے, تاکہ ہم 5 دفعہ اس میں ایگزام کی تیاری کر سکیں. چونکہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے, ہر دفعہ لاکھوں کی تعداد میں بچے اس میں اپلائی کرتے ہیں اور ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں. سیٹس ہوتی ہیں منیمم جو ہے 120-130 تک سیٹس ہوتی ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں بچے اپلائی کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور 2% اس کا ریشو ہوتا ہے. ہر دفعہ پاسنگ ریشو جو ہے 1.95%, 1.98% ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے بچوں کو ایکولی اس کا چانس ملنا چاہیے, تاکہ وہ اپنا جو ایگزام ہے اس میں بیٹھیں اور خود کو پروو کر سکیں, پاکستان کی خدمت کے لیے خود کو پیش کر سکیں, سرو کر سکیں. تو سی ایس ایس میں ہی جو اسپیشل ایگزام ہوا تھا 2023 میں, اس میں اس کی ایج 35 سال کی گئی تھی اسپیشل سی ایس ایس میں, کیونکہ وہ ون ٹائم تھی. جب سے سی ایس ایس ہو رہا تھا پاکستان میں, کافی ساری سیٹس جو ہیں وہ ان ویکینٹ رہ گئی تھی, ان کو بچ گئی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک دفعہ سی ایس ایس اسپیشل کنڈکٹ کیا تھا تاکہ وہ سیٹس فل ہو سکیں.
چونکہ وہ ایک دفعہ انہوں نے 35 سال ایج کی تھی اور اٹیمپٹس بھی دی تھی، ایکسٹرا اٹیمپٹ تھی، وہ اس 3 اٹیمپٹس میں کاؤنٹ نہیں ہوئی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ ایکول رائٹ دیں تاکہ ہم اپنے جو CSS ہے اس میں اپیئر ہو سکیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ KPPMS میں جو ہے ون ٹائم انہوں نے کیا کہ 35 سال ایج ہوگی اور اس میں اٹیمپٹس کی تعداد بھی بڑھائی ہے. AJK میں اگر ہم دیکھیں وہاں پہ بھی انہوں نے جو 40 ایئرس کر دیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے جو دوسرا ہے سندھ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے اس کی ایج بڑھائی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ایج بڑھائی ہے. تو ہاں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ CSS میں چونکہ یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، اس میں پاکستان کے ہر ایک سٹیزن کو رائٹ ہے کہ وہ اس میں اپیئر ہو. تو ہمیں پلیز آپ ہماری فیسیلیٹیٹ کریں ہمیں. میری عزت مآب جو صدر پاکستان ہیں ان سے، صدر آصف علی زرداری صاحب سے، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور جو ہماری CM صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، اور جو ہمارے گورنر ہیں پنجاب کے سردار سلیم حیدر خان، ان سے ہماری پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ہماری بات صدر آصف علی زرداری صاحب تک پہنچائیں گے اور ہمارا مسئلہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو ہماری تمام جو فیڈرل منسٹرز ہیں، جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں، اور جو تمام سیاسی اکابرین ہیں اور جو پارٹی کے قائدین ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں. ہم 30 سے 40 ہزار کینڈیڈیٹس ہر دفعہ افیکٹ ہو جاتے ہیں ہر سال CSS میں، کیونکہ ان کی ایج اوور ہو جاتی ہے اور ان کے پاس اٹیمپٹس نہیں بچتی ہیں. ایک CSS کا اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کے بڑے ہی گولڈن جو پیریڈ ہوتا ہے اور جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے، لڑکے بزنس کی طرف نہیں جاتے، CSS کی طرف آ جاتے ہیں. لڑکیاں اپنے فائنینشلی لڑکیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنے کافی سارے جو ایشوز کو پیچھے رکھ کے CSS کے لیے اپیئر ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں اٹیمپٹس کی تعداد کم ہے اور چونکہ اس میں ایج کی ایک بہت ہی شارٹ سا بریکٹ ہے، اور وہ اس میں پھر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہماری بات آگے تک پہنچائیں. اور میں لاسٹ ٹائم بھی جب ہم یہاں آئے تھے، آپ لوگوں نے ہماری پریس کانفرنس ریکارڈ کی تھی، انڈیویجول انٹرویوز لیے تھے، لیکن کسی بھی چینل پہ آپ لوگوں نے دیے نہیں تھے. تو پلیز ریکویسٹ ہے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم یہاں پہ بھی پیسے بھر کے تو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ آگے ہماری بات کرتے نہیں ہیں. تو پلیز آپ لوگ آگے لے کے جائیں ہماری بات کو اور پہنچائیں. اچھا، لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا کہ جیسے پہلے بات کی انہوں نے کہ ہماری گورنر صاحب سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی، ہم ان کو جا کے ملے، اپنی ڈیمانڈز بتائیں. ابھی ہم نے گورنر صاحب کو دوبارہ لیٹر بھیجا ہوا ہے اور گورنر صاحب کے آفس سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کچھ دن میں میٹنگ کے لیے بلائیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ گورنر صاحب اور CM صاحبہ ہمیں ٹائم دیں گی. ہماری آج ایک MPA صاحب ہیں سرگودا سے، منصور سندھو صاحب، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے، ہمیں یقین دلایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے ہماری ملاقات کروائیں گے. اور بھی ہماری کچھ منڈے کو ہماری کچھ MPA سے، کچھ منسٹر سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو امید ہے گورنمنٹ ہماری بات سنے گی، آپ بھی ہمارا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے. اور دوسرا ایک جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ HEC نے BA اور BA کو جو ہے وہ پاکستان کی اس کے BA کی ڈگری کو ختم کر دیا ہے، اس کی جگہ سے اب BS ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈگری آلموسٹ 25-26 سال کی عمر میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اور CSS جو ہے نا، یہ ایک ایسا امتحان ہے جو 1-2 سال میں بندہ پاس نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور خاص کر جو چھوٹے پروونسز ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، KPK ہے، جہاں پہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پنجاب اتنا اچھا نہیں ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ 2-3 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اگر اٹیمپٹس انکریز ہوں گی تو سب آبادی کے ایک بڑی جو تعداد ہے ان کو فائدہ ہوگا، اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا. اور پنجاب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سیٹس کم ہوتی ہیں، کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لوگ پاس کرتے ہیں لیکن ایلوکیشن نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک اجتماعی فائدے کی بات ہے. تو ریفارمز گورنمنٹ آلریڈی کرنے جا رہی ہے.
کہ کائنڈلی گورنمنٹ اس جو ریفارمز کرنے جا رہی ہے اس میں یہ ایک تو ایج ریلیکسیشن اور اٹیمپٹس پر یہ چیز کو ایڈ کرے، اور دوسری نمبر پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2026 سے اس کی کرے، تب بھی سب کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر 10 سال بعد امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔